الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف، یعنی اس کی قدرت کی طرف؟ اس نے کیسے سایہ کو پھیلایا ہے، اور اگر چاہتا تو سایہ ٹھہرا کر رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا کر مقرر کیا، پھر ہم کھینچتے ہیں اپنی طرف سمیٹ سمیٹ کر سایہ، اور وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو چادر بنایا ہے اور نیند کو سکون اور آرام کی چیز، اور دن تمہارے لیے جی اٹھنے کے لیے نکالا۔ اور وہی اللہ ہے جو خوشخبری والی ہوائیں چلاتا ہے، رحمت کی بارش سے پہلے، اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے بارش کے پانی کو جو پاکیزہ پانی ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کریں، اور ہم پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوق میں سے چوپاؤں کو اور بہت سے لوگوں کو۔ تحقیق کے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے درمیان، تاکہ یہ لوگ اللہ کی اس قدرت سے نصیحت حاصل کریں۔ بس بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی قدرت سے ناشکری کرنے والے ہیں۔ سورہ فرقان کی ان آیات مبارکہ میں آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، ان 5 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی سینکڑوں ہزاروں نشانیوں میں سے چند نشانیوں کا، چند قدرت کے نمونوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ ان منکرین کو یہ سمجھانا ہے کہ جب اللہ نہیں ہے تو یہ نظام کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، آسمان میں سورج کس نے جڑا، رات کو چاند کون نکالتا ہے، دن کون لے کر آتا ہے، رات کا اندھیرا کون چھا دیتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، بارش کون لے آتا ہے، موسم پھر کون بدلتا ہے، سردی سے گرمی میں، گرمی میں سردی سے، بارشیں کون برساتا ہے، زمینوں کو بنجر سے سبز کون کرتا ہے، پانی چوپاؤں کو اور انسانوں کو کون پہنچاتا ہے، رزق کون پہنچاتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، ان سب کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ان کے پیچھے کسی کی طاقت ہے، اور وہ جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیف مد الظل، اللہ کی قدرت میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صبح پھوٹتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہر چیز کا سایہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، نہ دائیں ہلتا ہے نہ بائیں ہلتا ہے۔ اس وقت کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کا اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ سایہ کس نے پھیلایا؟ ابھی پوری دنیا میں ایک عجیب صبح کی ایک مہک ہے، صبح کی خوشبو ہے، صبح کی ایک اپنی رونق ہے، صبح کی اندر ایک اپنی مسرت ہے کہ انسان صبح صبح اٹھتا ہے اور باہر چہل قدمی کرتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے، اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ کون ہے جس نے ہر چیز کے سائے کو پھیلا دیا؟ اب وہ سایہ نہ تو دائیں طرف جا رہا ہے نہ بائیں طرف، ہر چیز اپنی جگہ پر خوشگوار کھڑی ہے۔ کس نے ایسا کیا؟ پھر وہ سورج نکالتا ہے، چند منٹوں کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر مشرق سے سورج نکلتا ہے تو سائے جو ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے اس سے آگے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا سایہ سورج کی دھوپ سے آگے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کون ہے جو سورج سے سائے کو آگے دوڑاتا ہے؟ پھر جب سورج زوال تک پہنچتا ہے پھر اس روشنی کی نسبت سے سائے کو دوبارہ پیچھے کی طرف کون لٹاتا ہے؟ اس سورج کی روشنی سے سایہ کون دوبارہ واپس لٹاتا ہے؟ صبح کو سایہ ایک طرف جاتا ہے، پھر زوال کے بعد سایہ دوسری طرف سمٹتا ہے۔ یہ کس نے اپنی قدرت سے سائے کو بدلا کہ ایک طرف سے دوسری طرف، ایک سمت سے دوسری سمت سایہ درختوں کا ہو، سایہ عمارتوں کا ہو، سایہ انسان کا ہو، سایہ پہاڑوں کا ہو؟ کون ہے اس سائے کو قبضہ قدرت میں رکھے ہوئے ہے؟ چاہتا ہے تو ساکن کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو ایک طرف پھیلاتا ہے، پھر چاہتا ہے تو مخالف سمت سایہ پھیلا دیتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، سایہ پھیلانا، سائے کو سمیٹنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہارے لیے رات کو اوڑھنا بنا دیا، تمہارے لیے رات کو چادر بنا دیا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف جیسے انسان کو سردی کے موسم میں سردی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے اور ہوائیں اسے کپا دیتی ہیں، اور پھر اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ چادر کمبل اوڑھتا ہے، اور چادر کمبل اوڑھنے سے اسے سکون مل جاتا ہے، ٹھنڈ سے بچاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح لیل لباسا، تم سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہو، سر میں درد، ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد، پورے وجود میں درد، اب جسم چور ہو رہا ہے، رات کو اللہ نے چادر اڑا دی، رات کو چادر تاریکی پھیلا دی، پھر تم رات کو سو گئے، اس چادر کے اندر ایسا تمہیں لپیٹا کہ تمہیں سکون مل گیا، دن کا شور شغب ختم ہو گیا، دن کے اندر جو آوازیں تھیں وہ ختم ہو گئی، دن کے اندر کا نظام ختم ہو گیا، اب سکون ہی سکون ہے، گھر میں سکون ہے، کمرے میں سکون ہے۔ اب رات کو وہ چادر کی مانند رات کو بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاطًا، اور پھر اس رات کے اوڑھنے میں تمہیں نیند کا نظام دیا کہ تم بستر پر لیٹتے ہو، وہ اپنے حکم سے تمہاری آنکھوں میں نیند کا غلبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ تھکاوٹ سے نیند نہیں آتی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں اس وجہ سے مجھے نیند آ گئی، نہیں، میں کل سویا نہیں تھا اس وجہ سے آج مجھے نیند آ گئی، میں جلدی سو گیا اس وجہ سے مجھے نیند آ گئی، میں دیر سے سویا اس وجہ سے مجھے نیند آ گئی، یہ بہانے ہیں، ان چیزوں سے نیند نہیں آیا کرتی۔ وَالنَّوْمَ سُبَاطًا، نیند اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آرائش کے مکان، آرائش کے بستر، آرائش کے بڑے بڑے بیڈ بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، آرائش کی سب چیزیں موجود ہیں، باہر گارڈ کھڑے ہیں، اندر آنے کو کسی کی اجازت نہیں کہ صاحب آرام کر رہے ہیں، لیکن صاحب کو ساری رات نیند نہیں آ رہی۔
کون ہے جو آرائش کے بستر دے کر، آرائش کے کمرے دے کر، بیڈ بچھا کر، باغ بغیچے دے کر، گارڈ کھڑے کر کے نیند نہیں دے رہا؟ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو سونے کے لیے ترستے ہیں، آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اور اس کے مقابلے میں لاکھوں غریب طبقہ ایسا ہے کہ شام کو بڑے سکون سے سوتا ہے، اللہ بڑے سکون کی نیند دیتا ہے، کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، نہ مال کی فکر، نہ پیسوں کی فکر، نہ رقبے کی فکر، نہ فیکٹریوں کی فکر، نہ پلازوں کی فکر، بس جو کمایا کھا لیا، شکر ادا کیا، سوئے اور صبح آنکھ کھل گئی۔ تو کون ہے جس نے تمہارے لیے نیند کو راحت کی چیز بنایا؟ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ تم خود سو جاتے ہو؟ تم اپنی مرضی سے سو جاتے ہو؟ نہیں، اللہ سلاتا ہے، اللہ لٹاتا ہے۔ اللہ النوم کمثل الموت، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی طرح ہے کہ جب تم لیٹتے ہو اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے۔ قرآن مجید کے 24ویں پارے میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب تم سو جاتے ہو ایسے ہوتے ہو جیسے مردہ پڑے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، گھر میں چور آ گیا پتہ ہی کوئی نہیں چوری کر گیا، جانور کھل کے باہر چلا گیا پتہ ہی کوئی نہیں، باہر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ کوئی نہیں، اندر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں، پیٹ میں کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں، ہاتھ کہاں پڑا ہے کوئی پتہ نہیں، ٹانگیں کس کو لگ رہی ہیں کوئی پتہ نہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہ مردہ کی کیفیت کی طرح ہے، نیند میں پڑے موت میں چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، پھر ہم 6 گھنٹے کے بعد تمہاری اس روح کو بیدار کر دیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، وہ جو مردہ کیفیت میں تم نیند میں پڑے تھے ہم تمہاری روح کو پھر بیدار کرتے ہیں۔ تمہارا والد تمہیں آواز دے کر پکارتا ہے، اٹھ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، جی ابو۔ یہ جو جی ابو کہہ رہا ہے یہ تو نیند میں پڑا، موت میں پڑا تھا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ ادھر سے کانوں میں آواز پڑی، اللہ نے اس کی روح کو بیدار کر دیا، فوراً کہہ رہا جی ابو، جی اٹھتا ہوں۔ اذان سن رہا ہے، کیسے سن رہا ہے؟ اللہ سنوا رہے ہیں۔ موت کی کیفیت سے بیداری کی کیفیت آنن فانن طاری ہو جاتی۔ حدیث پاک میں ہے جب آدمی رات کو نیند کرنے کے لیے لیٹتا ہے، وضو کی حالت میں لیٹتا ہے، کلمہ کلام پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے، جو ہی اس کی آنکھ لگتی ہے نیند آنا شروع ہوتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے خروج کرتی ہے، سفر کرتی ہے، چڑھتے 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 وہ آنن فانن آسمانوں پر بلندی پر چڑھ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بلندی کرتے کرتے وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے، وہ سجدہ کرتی ہے جا کر، ادھر یہ سویا ہوا ہے ادھر روح اس کی پرواز کر گئی، اور پھر اذان ہوتی ہے تو آنن فانن روح کو بیداری کی صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانوں میں سماعت شروع ہو جاتی ہے، کانوں سے سن رہا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، کتنی منزلیں طے کر کے روح پہنچی ہوئی تھی، اور آنے واحد میں واپس لوٹ آئی۔ تو یہ نظام اللہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت بنا دیا۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سینکڑوں سال ہو گئے انہیں نیند ہی نہیں آ رہی، پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دعائیں کراتے ہیں کہ جی دعا کریں رات کو مجھے نیند آ جائے، مجھے نیند نہیں آتی۔ کہتے خوش نصیب لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیدار کرنے کا بنا دیا۔ مطلب رات کو تم مردہ کیفیت میں تھے، اب صبح نکلی، صبح پھوٹ رہی ہے تو تمہیں بیدار کر دیا، نشورا۔ اور ایک معنی کے مطابق وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، ہم نے دن کو تمہارے لیے چلنے پھرنے والا بنا دیا، یعنی صبح ہوتی ہے تم اللہ کو یاد کرنے کے بعد روزی کی تلاش میں چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہو،
ملتان والے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، دوسرے شہر والے ملتان میں آ رہے ہیں، ادھر والے ادھر جا رہے ہیں، ادھر والے ادھر آ رہے ہیں، تو ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف روزی کی تلاش میں، دوسرے شہر والا تیسرے شہر میں روزی کی تلاش میں، تو نشورا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور اسی اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے۔ بشرم بین یدی رحمتی، بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلا کر متنبہ کرتا ہے کہ اللہ تم پر رحمت کی بارش برسانے والا ہے۔ بادل آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر ہم آسمان سے یعنی بادلوں سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں۔ بارش کا پانی پاک پانی ہوتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پانی اتارنے کی وجہ زمینوں کو لہلہانا ہے، سرسبز و شاداب کرنا ہے، اور درختوں کو پانی دینا ہے، سرسبز کرنا ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور ہم پلاتے ہیں اپنی مخلوق کو پانی۔ انعاماً، جانور بھی پیتے ہیں، کہ ایسے علاقے ہیں جب بارش آتی ہے تو وہ حوض پانی سے بھر جاتے ہیں، کئی کئی دن پانی جانوروں کے لیے کھڑا رہتا ہے، جانور اس سے پانی پیتے رہتے ہیں۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں تالاب کی شکل میں پانی بھر جاتا ہے، لوگ روزانہ ڈول بھر بھر کے گھر لے جاتے ہیں اور وہ بارش کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، کون ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بادل لے جاتا ہے، ادھر سے ہنکائے بادل اس شہر میں برسا دیے، اس شہر سے ہنکائے اس شہر میں برسا دیے۔ کون ہے جو بادلوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل مجھے ان بادلوں کے متعلق بتاؤ، یہ بارش کیسے برساتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ بادلوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ اس سے پوچھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا تو فرشتے نے جواب دیا اللہ کے حکم، ہم معمور بھی ہیں، اللہ کے حکم کے مطیع ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس شہر میں اتنے قطرے برسانے ہیں تو ہم بادل لے جاتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی شہر میں ایک قطرہ بھی نہیں پانی کا برس سکتا۔ جہاں بارش ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ وَلَوْ، فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ان بڑی بڑی نشانیوں اور قدرت کو دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی قدرت کے نمونے دکھائے، اور پھر بھی وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نعمت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم أعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔